صرف کوشچن یہ ہے کہ ہم ویلیو کس چیز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اگر ٹریڈیشنل لاجک دیکھیں تو اس میں ٹروتھ اینڈ فالس ویلیوز ہے دو، اور اگر ماڈرن لاجک دیکھ لے تو اس میں ویلیو مطلب ختم کی گئی ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم میں اگر ہم دیکھ لے تو اس میں ٹروتھ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، لائک ہم ٹروتھ کو نہ ڈھونڈتے ہیں اور نہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دور میں لاجک میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا میں آپ کو یہ جواب دیں، پہلے ایک بات تھوڑی سی بٹر پل ٹو سویلو، کہ ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی رہیں گی جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کنفیوژنز، ٹھیک ہے، سو کنفیوژنز آر پارٹ آف یور لائف ناؤ۔ تو لیکن مسئلہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس چیز کے بارے میں جو کوشچن انڈر ڈسکشن ہے وہ کنفیوژن کی ڈومین سے باہر لائے کرتا ہو، اس کا کوئی آنسر ہو تو سرچ تو لازمی کرنا ہے۔ سمجھیں بات کہ ہو سکتا ہے اس کا آنسر ہو، لیکن میں اس کو فضول میں کنفیوژن کے کھاتے میں ڈال دیا ہو تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ اس کا یہ ہے کہ ہر ڈومین، سائنس میں بھی یہ ہے، اور سب سے اچھا آنسر یہ ہے کہ آپ نے یعنی ایرسٹوٹلین لاجک جو ہے، جو بالکل ہی مطلب ٹرو فالس 1-0 والی ہے، اس کی اپنی ایک ڈومین ہے، اس ڈومین میں وہی چلے گی، اور اس میں پھر یہ کوئی اور بھی ورک کر سکتی ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھنا ہے کون سی زیادہ ایفیشینٹ ہے، کون سی زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فیلیسی میں بتانا بھول گیا تھا، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ سولوشن فیلیسی۔ تو اب پرفیکٹ سولوشن فیلیسی یہ ہے کہ اگر ایک پرابلم ہے تو اس کا کوئی پرفیکٹ سولوشن نہیں ملے گا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں ایک سولوشن میں پرپوز کر رہا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اس میں یہ پرابلم ہے، تو کسی سولوشن میں ایک پرابلم ہونا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سولوشن غلط ہے۔ سوال یہ کہ ایسے بہتر سولوشن ہے، اگر نہیں ہے تو یہ بیسٹ سولوشن ہے۔ تو یہ سائنس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے سائنس پڑھی نہیں ہوتی بیسیکلی، کہ یار سائنس نے تو فلاں بات غلط کہہ دی تھی، یا سائنس کے پاس فلاں چیز کا جواب نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا سائنس کے علاوہ کوئی اور پیراڈائم، جتنے چیزوں کو سائنس جواب دے رہی ہے سب کا نہیں دے رہی، لیکن جتنوں کا دے رہی ہے، کیا کوئی اور اس سے بہتر دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا، تو ہم سائنس کو ہی مانیں گے، اور سائنس کی کسی تھیوری کو ہی مانیں گے۔ ایون کہ آئنسٹائن کی تھیوری بھی ہم جو میں مانتا ہوں کہ اسپیڈ آف لائٹ جو ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ پروو کریں، جب تک آپ پروو نہیں کریں گے تب تک مانیں گے۔ تو یہ اسی یہاں پہ ہے کہ آپ ایک ڈومین ہے، ادھر ایرسٹوٹل لاجک ہے، پھر ایک میں فزی لاجک ہے، تو ہر ڈومین کی، ہر کیس کی لاجک الگ ہوگی۔ باقی پوسٹ ماڈرنزم میں بھی جیسے آپ نے بات کی کہ ٹروتھ کو نہیں کرتا، تو ایسے پوسٹ ماڈرنزم کو تو میں غلط سمجھتا ہوں، لیکن وہ فیلنگز کی بات کرتا ہے۔ تو دیکھیں، فیلنگز میں بھی ایک لاجک تو ہے۔ مطلب دیکھیں، آپ اگر میں کہوں کہ مجھے لگا کہ آپ جیسے ایک مثال میں دے دیتا ہوں، کہ مثال طور پہ تھوڑی سی، کہ اگر لیٹس سے کہ آپ نے کسی کے ساتھ وقت طے کیا ہوا ہے اور وہ اس وقت پہ نہیں آتا، تو آپ یہ آپ کے دل میں یہ فیلنگ آئی کہ یار اس نے مجھے جھنڈی کروا دی، ٹھیک ہے، اس نے مجھے وہ کر دیا، لیکن وہ بندہ 15 منٹ بعد آ جاتا ہے، کہتا ہے یار ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ اب آپ کی بات ایک لحاظ سے آپ کی فیلنگ ایک لحاظ سے ٹرو ہے، ایک لحاظ سے غلط ہے۔ ٹرو اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو فیلنگ تو آئی، تو یہ تو ریالٹی ہے کہ آپ نے ایسا سوچا، یہ ایسی فیلنگ آئی، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ہم آبجیکٹو لحاظ سے دیکھیں تو وہ فالس ہے۔ تو یہ مطلب نو آنس ہے، یہ جو ماڈل بات والی بات تھی وہ کچھ اس طرح ہے۔ تو لیٹ می آنسر کہ یہ ہے کہ آپ پوسٹ ماڈرنزم میں فیلنگس کی بات ہے، فیلنگس مطلب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ اچھا، اس میں بھی میں جھوٹ بول سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ اس وقت مجھے غصہ آ رہا ہے، حالانکہ نہیں آ رہا، تو ٹرو فالس ادھر بھی ہے، فیلنگز میں بھی ہے، اور آبجیکٹیولی بھی ہے۔ تو آپ نے ملٹیپل پرسپیکٹیوزم آپ دیکھ لیں، تو ایک پرسپیکٹیو کے لحاظ سے ٹرو ہے، دوسری پرسپیکٹیو کے لحاظ سے فالس ہے، لیکن انالیسز آپ کو کرنا پڑے گا۔ دیٹس مائی آنسر۔ اب آپ سوال پوچھیں۔ فالو اپ کوسچن ہے یہ، ہاں آن کیجیے گا میرے مان، ٹھیک ہے سر اگر تھوڑا ریفریش کر لوں میں کویشچن کو، مطلب میں یہ کہوں کہ پوسٹ ماڈرنزم یا
جو मॉडर्न फिजिक्स जब से हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तब से ट्रूथ और फॉल्स की गलत और सही की जो वैल्यू है वो हम उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है. तो इस सेंस में हम क्योंकि लॉजिक का जो बुनियादी मकसद है वो एक यही है, सही कह रहे हैं. कंक्लूजन पे और एक वे है टू फाइंड ट्रू नॉलेज, टू फाइंड रियल नॉलेज और टू फाइंड अ नॉलेज दैट इज लाइक एप्लीकेबल. तो उस अगर ट्रूथ और फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं है तो इस सेंस में हम उस नॉलेज को कैसे देखेंगे? नहीं, मैं एक बात कर लूं. आपने पहले, आपके अल्फाज हैं कि मुश्किल है, तो आई वुड से कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल का ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता या उसको फाइंड करना नहीं चाहिए. मुश्किल है, ये बात आपकी सही है. ये जो आप बार बार एक बात दोहरा रहे हैं, तो आप कहीं जो ट्रेडिशनल लॉजिक है या ट्रेडिशनल ट्रूथ का जो पूरा सर्च है वो आपको हमेशा ये दिखाता है कि आपका सच कहीं बाहर है, ठीक है, कहीं दूसरों के पास है आपका सच. ढूंढें उनके बाद वो जो आपको कह रहे हैं वो सच है. कंटेम्प्रेरी जो या पोस्ट मॉडर्न है ये ज्यादा रिजिड या ज्यादा ट्रू है, ट्रू इन दैट सेंस कि अब आपका सच आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में है. इसकी आसान में अगर एग्जांपल दूं कि वॉर के अंदर आपकी तरफ से कोई डेथ होती तो आप उसे शहीद कहते हैं और दूसरी तरफ से वो हलाक का आता है. अब कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है. इसी तरह उस तरफ से दूसरी साइड से भी ऐसे ही होगा कि वो अपने आप को मार्टाइज और किल. तो ये एक और पोस्ट मॉडर्निज्म के जैसे कि एनालिटिकल फिलॉसफी की बात हो रही है, पिछले 100 साल में जितना फलसफा हुआ है वो लैंग्वेज बेस्ड है. लैंग्वेज और ज्यादा अगर मैं कहूँ टेक्स्ट बेस्ड है. टेक्स्ट वो वाला टेक्स्ट नहीं जो हम टेक्स्ट क्या है कि अगर आसान बुक्स की सूरत में है आपके पास, और पावर किसके पास है. अगर हम पूरा फुकार्डियन जो वो देखते हैं, बाजार में लगता है हमें पावर जो इकोनॉमी में है, वॉर्स में है, टेक्नोलॉजी में है. लेकिन अगर थोड़ा आप गौर करेंगे तो जिस कंट्री का टेक्स्ट ज्यादा रिच है वो पावर में है. हम जितनी देर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं हामी किसी का भी नहीं हूं, लेकिन इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 250 से 300 बुक्स पब्लिश हो चुकी होंगी. नॉलेज इज पावर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट की सूरत में होगा अब, क्योंकि अब बीइंग और टेक्स्ट की बात होगी. कहीं हमें देखा बीइंग एंड टाइम की बात होती है तो फिर उसमें हमें आइंस्टाइन समझ आता है. कहीं हमें बीइंग एंड नथिंगनेस की बात होती है तो हमें फिर वो सार्तियन पूरा है. नाउ आफ्टर दरेदा उसकी जब बात होती है वो आल्सो फ्रेंच. तो फिर अब बीइंग और टेक्स्ट की बात होगी, बल्कि अब अगर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बीइंग और टूल की बात होगी. तो अब आपका जो सच है वो टूल के अंदर, टूल आपके सामने AI है, सो एंड सो सारा कुछ है. यहाँ पे मैं एक और चीज़ कह दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि एंड ऑफ फिलॉसफी, एंड ऑफ मेटाफिजिक्स, एंड सो. अगर आपके यहाँ जो मैं ChatGPT बड़े आराम से इस्तेमाल करता हूँ और बाकी करता हूँ, मुझे कोई इस पर नहीं है. जितने लोग इस वक्त AI इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम की तमाम लॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, और ज्यादा अगर हम करें तो मैथमेटिकल लॉजिक की उसमें ज्यादा मैथमेटिक्स तो है उसमें. ठीक है. तो Mathematics सच अब आपका सच आपके अपने कॉन्टेक्स्ट में इनफरादी, अब इनफरादियत की बात होगी. जिस वक्त जो 2500 years बैक जब बात होती है कि नो थाई सेल्फ की बात हो रही है, तो हम कहते हैं ना कि वेस्ट तो इनफरादिया, तो इसकी बात करते या हैं. बुल्ले शाह को भी हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना पढ़ मसीद बड़ा जो भी है कि अपने आप को पढ़िया ही नहीं. तो हाँ. बुल्ले शाह की सारी फिलोसफी यही है. अब आपका सच अपने आप को पढ़ो. आपका है, वो जो भी है वो आज के टाइम में, आज के कॉन्टेक्स्ट में आपका सच वो फाइनल है. जो भी है, आपको कोई चीज नजर आ रही है और बाकियों को नजर नहीं आ रही, आपके लिए वो सच है. असल में ये जो मार्क्सिज्म का इस पे एतराज होता है ना, वो चूंकि कलेक्टिविज्म वाली फिलॉसफी है, इश्तराकियत वाली फिलॉसफी है, उनको ये बात पसंद नहीं आती ना कि हर एक ने अपनी अपनी बात करनी है, तो फिर हमने मिलके कम्युनिज्म कैसे बनाया. इसमें मैं एक और बात करना चाहूंगा वही पर्सपेक्टिविज्म की कि आई थिंक कि दोनों ट्रूथ्स की अपनी वैल्यूज है. मतलब आपके सब्जेक्टिव ट्रूथ की भी अपनी वैल्यू है और उसमें भी आप यानी कि देखिए इंसान अपने आप को पहचानने में भी तो गलती करता है ना, अपनी फीलिंग्स को पहचानने में गलती करता है.
تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ٹرو فالس چل رہا ہے, حالانکہ وہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے, تو ادھر بھی اہمیت ہے. لیکن آبجیکٹو ورلڈ کی بھی ٹرو فالس کی اہمیت ہے, لیکن اس کا یوز کیس ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک مجھے تو یہی جواب ہے کہ آپ نے پرابلم دیکھنا ہے, وہ پرابلم کس ڈومین کا ہے, اس لحاظ سے پھر آپ نے ایک سسٹم آف لاجک اپلائی کرنا ہے, اور آپ ملٹیپل سسٹم آف لاجک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ دیر از نو سنگل پرپز آف سسٹم آف لاجک وچ کین جو ہے نا آپ ہر جگہ اپلائی, یہ نہیں ہو سکتا. بات نہیں ہوگی. فائن. کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ٹرو اینڈ فالس آر ایکول ان ویلیو. یہ بات اگر ہم کہیں تو صحیح ہے یا دیکھیں یہ Contextual ہے. کنٹیکسچل ہے. Contextual ہے. کس context- What context یہ you جو are saying ہم نے انہوں نے لینگویج کی بات کی, وٹکنشٹائن ہے نا, اسے کہتے ہیں لینگویج گیمز ہے نا یہ ساری کی ساری. تو لینگویج گیم میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جس سچ اور جھوٹ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں نا, وہ کس جگہ پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. لینگویج گیمز ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اپنی انہوں نے ڈومین کی بات کری کہ ڈومین پہلے ڈیفائن کرنی پڑے گی. تو سچ اور جھوٹ اس ڈومین کے حساب سے ہوگا. تو تھوڑا سا ریلیٹیوزم ہے اس کے اندر. نہیں سر, تو پھر تم اگر میں خود کو کہوں گا کہ میرے نظر میں جو چیز صحیح ہے وہ میرے لیے سچ ہے, اور وہ شاید کسی اور کے لیے سچ نہ ہو. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک حد تک وہ بات ویلڈ ہوگی, ایک حد کے بعد انویلڈ ہو جائے گی. نیکسٹ پرابلم نا اگلے کا مسئلہ ہے, تمہارا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمہارا مسئلہ ابھی نہیں ہے. اب اس کو اب آپ نے جو سچ ثابت کرنا ہے نا, یا جھوٹ دوسرے نے جھوٹ ثابت کرنا ہے, یہ پھر ول کی لڑائی ہے, ایسے کہ ول ٹو پاور ہے, ٹھیک ہے. تو نیچا یہی کہتا ہے کہ آل تھنگز آر سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن وچ ایور انٹرپریٹیشن پریویلز ایٹ اے گیون ٹائم از ناٹ اے فنکشن آف ٹروتھ, اٹس اے فنکشن آف پاور. تو پھر لڑائی کی بات ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو پھر آپ کو اپنا سچ ثابت کرنا ہے کہ آپ کا سچ کیوں ہے. وہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, پہلے آپ اس کو ثابت کریں گے, پہلے اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو پہلے وہ مانیں گے, تو پھر آگے کی بات چلے گی نا. اگر انہی کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہو گئی, وہ ہی نہیں ماننے کے لیے تیار, تو پھر آپ اس کو آبجیکٹو ٹروتھ کہاں تک اس کو ثابت کریں گے. تو یہ تو ایک چیلنج ہے, اور یہ پھر ول ہے بیچ میں جو بڑی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے.